یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ یہ مقامات مقدسات اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم اس مبارک پتھر کے پاس موجود ہیں۔ پتہ نہیں اس کو پتھر کہنا بھی مناسب ہوگا کہ نہیں، کیونکہ دکھنے میں تو یہ آپ کو پتھر لگ رہا ہوگا، لیکن یہ صرف پتھر نہیں ہے۔ اللہ والوں سے ایک بار آپ تہجد کے وقت شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلے اور پیر پہ ٹھوکر لگی، تو آپ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ کیا معلوم پتھر ہے، کنکر ہے، لوہا ہے یا لکڑی ہے، یہ نہ جانے کیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ تو نماز کے لیے تشریف لے گئے، مگر جس چیز سے آپ کو ٹھوکر لگی تھی، جس پتھر یا جس زمین کے اس حصے سے آپ کے قدم لگے تھے، اور آپ نے یہ زبان سے 5 جملے ادا کیے، عجیب و غریب بات یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 5 چیزیں، جی ہاں 4 چیزیں تو سمجھ آتی ہیں، کنکر، پتھر، لوہا یا لکڑی، لیکن 5ویں چیز نہ جانے کیا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے۔ وہ کیسے؟ تو یہ انشاءاللہ ہم یہاں کے جو موجود اسلامی بھائی ان سے پوچھیں گے۔ یہ حضور پتھر ہے، یہ پتھر والی سائڈ ہے، ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ رہے ہوں گے بالکل چکنا اور بالکل کلیئر یہ پتھر ہے۔ اچھا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کنکر ہے، اور ہاتھ بھی لگائیں تو یہ کنکر کی فیل دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ادھر آئیں تو یہ لوہا ہے، یعنی یہ آئرن ہے، اور اس کو نکال کر بھی چیک کیا جا چکا ہے، اور یہ والی جو سائڈ ہے یہ لکڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 4 چیزیں ایک ہی جگہ میں، ایک ہی پتھر میں مکس ہیں، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو حصہ ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نہ جانے کیا ہے، یہاں سے سنا ہے کہ انگریز لیبارٹری کے لیے یہ پیس بھی نکال کے لے گئے، اور اب تک لیبارٹری نہیں بتا سکی ہے کہ نہ جانے کیا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ ان کی زبان سے نکلا تو رب نے ویسا ہی فرما دیا۔ بہرحال وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے، یہ شان ہے ان کے غلام سرکار کا عالم۔ اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت بات یہاں مشہور ہے کہ اگر کوئی دل میں تمنا ہے اور اگر اس پتھر کو اٹھایا جائے تو تمنا اگر پوری ہونی ہے تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے، اور اگر نہیں ہونی تو یہ پتھر نہیں اٹھتا۔ مجھے بتا رہے تھے کہ اسلامی بھائی کہ 10-12 سال کا بچہ اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں آیا، بچے سے یہ پتھر آسانی سے اٹھ گیا، والد صاحب نہ اٹھا سکے۔ بہرحال یہ عجیب و غریب ضرور لگ رہا ہوگا آپ کو، لیکن یہ زندہ حقیقت ہے، اور ہم یہاں موجود ہیں۔ اب آئیے کچھ نیتوں کے ساتھ میں بھی اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور دیکھتے ہیں یہ پتھر اٹھتا ہے کہ نہیں۔ پہلے میں ویسے ہی اس پتھر کو پک کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا وزن کتنا ہے اور کیا یہ آسانی سے اٹھتا ہے یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، تقریباً میرا خیال ہے نہیں، مجھ سے تو نہیں اٹھ رہا۔ اب اپروکس جو ہے یہ شاید اس کو کہیں کہ 30-35 کلو اس کا وزن ہوگا، اور اب چلیں کچھ نیت کرتے ہیں۔ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسات، یہ مقامات مقدسات۔ ایک تمنا کی میں نے اور اس سے وہ پتھر الحمدللہ اٹھ گیا۔ دوسری التجا کی اور جو دل میں خواہش تھی وہ پتھر نہیں اٹھا۔ اب میں تیسری کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسات۔ کیا اگر یہ اٹھ تو گیا
لیکن جو مشکل سے اٹھتا ہے تو وہ خواہش یا وہ تمنا بھی تھوڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے. بہرحال الحمدللہ اپنی آنکھوں سے میں نے تو مشاہدہ کر لیا ہے. آپ بھی اگر احمد آباد شریف آئیں تو اس چیز کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک مبارک جگہوں پر، مقدس جگہوں پر جانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، یہ خواجہ میر کے راجہ کا، خواجہ میر کے راجہ کا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اے رب کریم، جو تلاوت قرآن پاک کی ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ہمارے غوث پاک کے وسیلہ جلیلہ سے یا رب العالمین تمام اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص حضرت شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور تمام اولیاء کاملین جو احمد آباد شریف میں مدفون ہیں، اے اللہ ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے. اے اللہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما. میرے مولا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے. میرے مالک سچا پکا عاشق رسول بنا دے. یاد رسول میں بہنے والی آنکھیں عطا فرما، عشق رسول میں مچلنے والا دل عطا فرما. اے رب کریم ہمیں بھی سنتوں کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ جتنے یہاں حاضرین موجود ہیں، دلوں میں جو نیک اور جائز تمنائیں ہیں اپنے کرم سے پوری فرما دے. جو مشکلیں، جو پریشانیاں ہیں اپنے کرم سے دور فرما. جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے. ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں غیب سے مدد فرما. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ دیس نظام دین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے. شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب دین کا ہے. مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے. سنگ میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک اور صبح ہے اور یہ صبح یوم عاشور کی صبح ہے. مبارک دن ہے اور مبارک جگہ پر ہم موجود ہیں. احمد آباد شریف میں سب سے مشہور اور بڑا ہی پیارا مزار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی کے دربار میں ہم حاضر ہیں. ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آج کے مبارک دن کی برکتیں اور ان کے مزار پاک کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عطا فرمائے. بہت خوبصورت سیرت کے مالک، بہت شاندار واقعات، کیا کچھ ان کی سیرت کے بارے میں ملتا ہے آئیے آپ کو بتائیں گے. اور ان کے مزار پر بھی ایک تاریخی چیز موجود ہے، وہ کیا ہے یقین جانیے. پہلے بھی حاضری ہوئی ہے مگر جب بھی اس واقعے کے بارے میں سنا، ان مبارک اشیاء کے بارے میں سنا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا. آپ کو صرف سنائیں گے نہیں، دکھائیں گے بھی. ہمارے ساتھ رہیے، سلسلہ جاری ہے جس کا نام ہے دیس ہے میرے خواجہ کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سے پیارے اسلامی بھائیوں، ہند میں ایک اور بڑی خوبصورت چیز دیکھی ہے کہ تقریباً مساجد میں وضو کے لیے حوض کا انتظام ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو اب یہ تمام چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، بہت تھوڑی مسجدوں میں ہے، لیکن یہاں ایسا لگتا ہے کہ اکثر مسجدوں میں آج بھی حوض کے ذریعے وضو کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ بڑا ہی مبارک دربار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی شاندار عالیشان مسجد، اور یہ بھی بہت پرانی تعمیرات نظر آ رہی ہیں. آج بھی ہند میں بہت پرانی تعمیرات کی مساجد اور خوبصورت مزارات موجود ہیں.
سینکڑوں سال پرانی تعمیر ہے، مگر وہ اتنی مضبوط تعمیر ہے کہ آج بھی وہاں نمازیں ہو رہی ہیں. اور آئیے اب چلتے ہیں مزار شریف کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ دیس ہے میرے خواجہ کا، یہ سلسلہ جاری ہے. اور آج ایک بہت ہی مبارک، بڑے ہی پیارے اور عظیم الشان مقام پر ہماری حاضری ہے. نہ صرف ہماری حاضری ہے، ہم مدنی چینل کے ذریعے آپ کی بھی حاضری کروانے جا رہے ہیں. جی ہاں، آج سیدی قطب الاقطاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ قطب عالم کے صاحبزادے حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں. آپ نے پچھلے سلسلے میں شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوصاف بھی سنے، ان کے مزار فائز الانوار کی زیارت بھی کی. آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ سوال آ رہا ہو کہ کتب کسے کہتے ہیں. آئیے آج یہ بھی سن لیجئے. یہ اولیاء کرام کی اقسام بڑی نرالی اور بڑی خوبصورت ہیں. کتب کی جمع اقطاب ہے، اور کتب اللہ عز و جل کے ایک ایسے عظیم الشان ولی کو کہتے ہیں جو ایک زمانے اور ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے. اسے غوث بھی کہتے ہیں. کتب اللہ عز و جل کا نہایتی مقرب اور اپنے زمانے کے تمام اولیاء کرام کا آقا ہوتا ہے. ان میں سے بعض کو باطنی خلافت کے ساتھ حکم ظاہر اور ظاہری خلافت بھی ملتی ہے، جیسے چاروں خلفائے راشدین، سیدنا امام حسن، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہم. اور بعض کو صرف باطنی خلافت ملتی ہے، جیسے حضرت سیدنا ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کتب کا صفاتی نام عبداللہ ہے. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آج قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہیں. آپ مزار کے نورانی مناظر دیکھ رہے ہیں، آپ کو دربار کے اندر جا کر بھی وہاں کے مناظر دکھائیں گے. آئیے شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ مدنی پھول سنتے ہیں. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام محمد، کنیت ابو البرکات، لقب سراج الدین اور خطاب شاہ عالم محبوب باری ہے. حضرت سید ابو محمد برہان الدین عبداللہ المشہور قطب عالم بخاری جو آپ کے والد محترم ہیں، یہ آپ کے والد کا نام ہے. اور وہ ان کے جو والد تھے، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ یعنی حضرت قطب عالم کے والد صاحب کا نام سید خواجہ ناصر الدین محمود نوشا. اب ان کے والد یعنی حضرت قطب عالم کے دادا کا نام کیا تھا؟ سبحان اللہ، آپ کا نام خواجہ سید جلال الدین حسین مخدوم جہانیہ جہاں گشت بخاری ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت سلسلہ ہے. کتنے بڑے بڑے بزرگان دین کی آپ اولاد ہیں. آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ سلطانہ خاتون بنت کریم خان ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ تہجد گزار، تلاوت قرآن کرنے والی، بہت زیادہ سخی، کوئی سائل آپ کے در سے خالی نہ لوٹایا جاتا تھا، اور بڑی نیک سیرت خاتون تھی. یہاں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام کی عموماً سیرت پڑھے نا تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے والدین بڑے نیک ہوا کرتے. ان کے والدین کی عبادت کی برکتیں انہیں عطا ہوتی تھیں. اب ذرا غور کیجئے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بھی چاہتے ہوں گے آپ کی اولاد نیک بن جائے. اس کے لیے ہمیں نیک ہونا ہوگا، اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا. ماں باپ کی نیکی کا صلہ ملتا ہے اولاد کو. اگر والدین نیک ہوں، اللہ کی رحمت سے اولاد میں بھی نیکی ہوتی ہے. اب والدین ہی گناہ کریں پھر کیسے امید رکھیں کہ میری اولاد نیکوکار بن جائے؟ تو خدارا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے، خود نماز پڑھیے، گناہوں سے بچیے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے. اور اس کا بہترین طریقہ بھی ہے ہمارے پاس. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو خود بھی اپنائیے، اپنے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو بھی اس ماحول سے وابستہ کر لیجیے، اپنے بچوں کی امی کو بھی محروم نہ کیجیے، اور اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بھیج دیجیے. اللہ نے چاہا پورا گھر ہی مدنی ماحول میں رنگ جائے گا. بہرحال میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کب ہوئی؟ آپ کی ولادت 17 ذوالقعدہ 1817 سن ہجری بمطابق 1414 سن عیسوی پیر کا دن تھا. یعنی شب پیر میں حضرت سلطان احمد شاہ خلد آشیانی بانی احمد آباد کے دور حکومت میں سرزمین شہر نہر والا یعنی پٹن گجرات کی پرانی راجدھانی میں ہوئی. آپ کا نام
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کے مطابق محمد رکھا گیا۔ یاد رہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت آپ کے والد محترم کو ہوئی تھی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی تھی کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا اور اس کا نام محمد رکھنا۔ سبحان اللہ، ہم نے پچھلے سلسلے میں سنا شاہ قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت سے پہلے بھی بشارتیں ملی، اور حضرت سیدنا سراج الدین شاہ عالم محبوب باری رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت سے پہلے بھی سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی کو گویا بشارت دی۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی تربیت کیسے ہوئی؟ شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد گرامی شاہ قطب عالم برہان الدین رحمۃ اللہ تعالی بچپن ہی میں تسبیح ہاتھ میں لے کر فرمایا کرتے، یا مصطفیٰ بکثرت پڑھا کرو، اس لیے کہ جو شخص کثرت سے مصطفیٰ پڑھتا ہے اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت پختہ ہو جاتی ہے، اور جب وہ مرتا ہے باذوق مرتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا سوچئے تو صحیح، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ورد بچپن ہی سے اپنی اولاد کو سکھایا جا رہا ہے، محبت رسول دل میں گھر کر جائے۔ ذرا سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ بچپن میں ہم ممی ڈیڈی کے بعد پھر ان کو بہت ساری دیگر چیزیں سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو اللہ کا نام سکھایا جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا سکھایا جائے، اور نام نامی اسم گرامی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو کیا بات ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھی اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ذکر مصطفیٰ کروانے کی کوشش کریں۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی آپ کی عمر 11 سال تھی، تربیت دیکھیں، 11 سال کی عمر تھی، آپ کے قلب مبارک میں یہ تمنا ہوئی کہ کاش آپ کے جد امجد حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ خواب میں آ کر مجھے اے بیٹا کہہ کے پکار دیں۔ آپ کی یہ تمنا بھی پورا ہوئی کہ آپ کے دادا جان یعنی آپ کے پر دادا حضرت جہانیہ جہاں گشت خواب میں تشریف لائے، ولدی یعنی اے پتر کہہ کر آپ کو پکارا، اور آپ کو یہ سعادت ملی۔ آپ کو بڑی خواہش تھی کہ اس عظیم سلسلے کے عظیم پیشوا سے یہ الفاظ سننے کو مل جائیں۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اب 16 سال کی عمر پر شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ پہنچتے ہیں، اور 16 سال کی عمر میں آپ جملہ علوم، علم معقول اور منقول، فروع اور اصول، منطق و فلسفہ، حکمت و کلام، معانی اور فقہ، تفسیر و حدیث، تصوف، سب میں آپ نے فراغت پا لی۔ یعنی 16 سال کی عمر میں آپ مکمل عالم دین بن گئے، اور آپ کی ذہانت و فطانت کا یہ عالم تھا کہ آپ کو کئی کتب زبانی یاد تھی، آپ اس کا متن زبانی سنا دیا کرتے تھے۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور بات اولیاء کرام کی عموماً سیرت میں سیکھنے کو ملتی ہے کہ بچپن ہی سے علم دین سیکھنا، علم دین میں عبور حاصل کرنا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا چیک کیجئے ہمیں کتنا علم دین آتا ہے، ہمیں علم دین کے بارے میں کیا معلومات ہیں، کیا ہم پر جو علم سیکھنا فرض ہے ایٹ لیسٹ وہ ہمیں آتا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین سے، ذرا بتائیے آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو نماز کے فرائض اور شرائط معلوم ہیں؟ ایسے کتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ جن کو وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، دیکھیں یہ بیسکس ہیں۔ غسل اگر نہیں کرنا آتا تو بندہ پاک ہی نہیں ہوگا، وضو کرنا نہیں آتا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ میں آپ کو کوئی بہت دقیق مسائل نہیں پوچھ رہا، بڑے بیسکس باتیں کر رہا ہوں۔ اسی طرح کپڑے پاک کرنا کس کو آتے ہیں؟ نماز جنازہ پڑھنا ہم میں سے کس کس کو آتا ہے؟ یہ بھی چیک کر لیجئے کہ کیا میت کو غسل دینا آتا ہے؟ کیا قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا آتا ہے؟ میں نے آپ کو چند باتیں بتائی ہیں، ذرا چیک کر لیجئے۔ دیز آر دا بیسکس، یہ تو بالکل بنیادی باتیں ہیں، باقی تو تفصیل بہت زیادہ آگے تک جائے گی۔ اگر یہ بھی نہیں آتا آپ کو یا آپ کی اولاد کو تو سوچئے علم دین سے دور رہنا، اتنا دور رہنا کیا اچھا ہے، یہ تو فرض ہے سیکھنا۔ شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار سے 16 سال کی عمر میں عالم دین بن جانے والے کی دربار سے آپ سے التجا کرتا ہوں، خدارا علم دین حاصل کیجئے۔ کہاں سے حاصل ہوگا؟ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے اس مسئلے کا حل بھی عطا فرمایا ہے۔ ہمارے جامعات المدینہ قائم ہیں، وہاں جا کر خود بھی داخلہ لے سکتے ہیں، اپنے مدنی منوں مدنی منیوں کو بھی داخلہ دلا سکتے ہیں، وہ بھی عالم بن جائیں گے انشاءاللہ، عالم بنانے والا کورس کر لیں گے،
اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ درس نظامی کرنا تھوڑا مشکل ہے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، ذمہ داران سے رابطہ کیجئے اور انہیں بتائیے کہ آپ ہمیں یہ علوم سکھا دیجئے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو اس کی تعلیم بھی دیں گے، اس کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور انشاءاللہ بہت ساری کتب بھی آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کو گائیڈ کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہم سے رابطہ کریں گے، قریبی دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں، اور آپ کو ایسا لگتا ہے آپ دنیا کے ایسے کونے میں ہیں کہ آپ کسی دعوت اسلامی والے کو نہیں جانتے، ہم آپ کو پھر بھی نہیں چھوڑیں گے، جی ہاں، آپ کو پھر راستہ بتائیں گے۔ ایسا کیجئے، اسکرین پر آپ ایک ای میل ایڈریس دیکھیں گے، overseas@dawatislami.net، رابطہ کیجئے۔ انشاءاللہ اس ای میل پر اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کا رابطہ قریبی دعوت اسلامی والوں کے ساتھ کرا دیا جائے۔ بہرحال حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کے واقعات جاری ہیں، اور بڑی ہی شاندار سیرت ہے۔ آپ نے دیکھا 16 سال کی عمر میں آپ عالم دین بن چکے۔ اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی کچھ عادات سنتے ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے ایک مرید کا بیان ہے، حضرت میاں احمد مختوم فرماتے کہ میں 12 سال کی عمر میں شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی کی بیعت سے مشرف ہوا، اور 12 سال اپنے مرشد کی خانقاہ میں اکثر خلوت و جلوت میں آپ کے ساتھ رہا، میں نے کبھی آپ کو بے وضو نہیں دیکھا۔ 12 ایئرز، 12 سال اپنے پیر کے ساتھ رہے، کبھی بے وضو نہ دیکھا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑی پیاری بات سیکھنے کو مل رہی ہے۔ با وضو رہنے کی تو کیا بات ہے۔ آئیے آپ کو کچھ فضائل با وضو رہنے کے بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کی عادت نہیں تو آج سے عادت بنا لیں کہ جب وضو نہ رہے با وضو ہو جائیں، اس کی کیا برکتیں ملیں گی، سنتے جائیے اور جھومتے جائیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ با وضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ ذرا غور کیجئے، سو رہا ہے، اور لیکن اگر با وضو سو رہا ہے تو روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ یاد رکھیے، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹا اگر تم ہمیشہ با وضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی گویا با وضو مرنے والا شہید کا مرتبہ پاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، با وضو رہنے والی شخصیت کی بات ہو رہی ہے، تو اب تو ہم بالکل ان کے قریب آ گئے ہیں، ان کے مزار پر انوار کے قریب بیٹھے ہیں، اور آپ کا با وضو رہنا کتنی بڑی ہمارے لیے، یوں سمجھیے کہ ہمارے لیے مدنی پھولوں کا باعث ہے کہ آپ نے ابھی ایک حدیث پاک بھی سنی۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمیشہ با وضو رہنا مستحب ہے، اور مصیبتوں سے بچنے کا نسخہ بھی ہے۔ جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا، یعنی ہمیشہ با وضو رہنا سے برکت یہ ہوگی کہ مصیبتوں سے بھی بچ جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ہمیشہ با وضو رہنا اسلام کی سنت ہے۔ تو آئیے نیت کر لیں کہ اب انشاءاللہ اکثر وقت با وضو رہیں گے، اور آپ کو معلوم ہے یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی انعام بھی ہے، تو انشاءاللہ عادت اپنا لیں گے تو برکتیں حاصل ہوں گی۔ آپ کو چند اور خصوصیات عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، بعض عارفین نے فرمایا جو ہمیشہ با وضو رہے اللہ تعالیٰ اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے۔ نمبر 1، ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں۔ سبحان اللہ، ملائکہ آپ کے ساتھ یعنی رہنے میں، صحبت میں رغبت کریں۔ قلم اس کے لیے نیکیاں لکھتا رہے، گویا نیکیوں کا میٹر جاری رہے گا۔ اس کے اعضاء تسبیح کریں، یعنی جسم کے جو اعضاء ہیں با وضو رہنے والے کے پارٹس آف دا باڈی تسبیح کریں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ باقی اگر بندہ با وضو ہوگا تو جماعت میں جائے گا تو انشاءاللہ تکبیر اولیٰ بھی مل جائے گی۔ پھر فرمایا جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں۔ سبحان اللہ، گویا سوتے وقت فرشتے حفاظت کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 6، سکرات موت اس پر آسان ہو، مرتے وقت کی جو تکلیف ہے وہ آسان ہو جائے۔ اور نمبر 7، جب تک با وضو ہو امان الہی میں رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں امید کرتا ہوں اس مبارک دربار سے اس میسج کو بھی قبول کریں گے، اور آج کے بعد کوشش کریں کہ ہر وقت با وضو رہیں۔ اچھا، بعض اوقات زکام ہوتا ہے، نزلہ ہوتا ہے، سردی ہوتی ہے، اس وقت وضو کا کیا کرنا ہے؟ سستی نہیں کرنی۔ جی ہاں، یاد رہے کہ جب وضو کرنا دشوار ہو، یعنی سردی ہو، زکام ہو، نزلہ ہو، ٹھنڈا پانی ہو، تو بحکم حدیث اس کو دگنا ثواب ملے گا، یعنی ڈبل ثواب ملتا ہے جب وضو کرنا مشکل ہو۔ تو امید کرتا ہوں
کہ وضو باوضو رہیں گے. ہاں وہ بات ابھی بھی باقی ہے, کیا وضو کرنا آتا ہے, وضو کے فرائض معلوم ہیں, کس طرح وضو ہوتا ہے. اگر سیکھنا ہے تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کیجیے, ورنہ میں ایک کتاب بھی بتا دیتا ہوں آپ کو, نماز کے احکام. اسکرین پر آپ یہ کتاب کا ٹائٹل دیکھ رہے ہوں گے اور یہ مختلف زبانوں میں موجود ہے. چاہیں تو اسے دعوت اسلامی .net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, چاہے تو مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیں اور اس کتاب کو پڑھیں. انشاءاللہ وضو, غسل, نماز کے بارے میں بہت ساری معلومات آپ کو ملتی چلی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باوضو رہنے کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی پیاری عادت, آپ کے خلیفہ حضرت میاں مخدوم فرماتے ہیں کہ مرشد گرامی حضرت شاہ عالم سفر و حضر میں, یعنی سفر میں ہوں یا وطن میں ہوں, نماز پنجگانہ کے نماز فرائض جو ہیں ہمیشہ با جماعت ادا فرماتے اور خود امامت کرنے سے گریز فرماتے. اکثر و بیشتر امامت کے فرائض آپ کے برادر امام الزاہدین حضرت سید محمد زاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ امامت فرماتے, آپ انہیں امامت کے لیے آگے کیا کرتے. مگر یہ پتہ چلا کہ ہمیشہ آپ نماز با جماعت ادا کرتے. اے اولیاء کرام کے چاہنے والوں, اولیاء کرام کی سیرت پر بھی تو عمل کرنا ہے نا, نماز بھی پڑھنی ہے اور کوشش کر کے با جماعت پڑھنی ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس قدر متقی تھے کہ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ دن رات میں فرائض اور سنن اور واجبات کی ادائیگی کے علاوہ رات میں آپ 1000 بار نفل ادا کیا کرتے. ذرا غور کیجئے, ہم سے 2 رکعت نفل نہیں پڑھے جاتے, ہم نماز کے اندر جو سنت غیر موقدہ اور نوافل ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. اور شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات میں 1000 نوافل روزانہ ادا کیا کرتے اور ایک ہفتے میں 2 مرتبہ آپ قرآن پاک ختم کیا کرتے. یہ بہت ساری باتیں سیکھنے والی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. اولیاء کرام کے مزار پر جانا ہم سعادت سمجھتے ہیں, عرس منانا ہم سعادت سمجھتے ہیں, نیاز کرنے میں بڑے آگے رہتے ہیں. یہ سارے کام بڑے اچھے ہیں اگر شریعت کے مطابق کیے جائیں, لیکن فقط نیاز کھلانا, فقط عرس منانا, فقط مزار پر حاضری دینا اور نماز نہ پڑھنا اور قرآن نہ پڑھنا, اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے دور رہنا, یہ کیسی اولیاء کرام سے محبت ہے. خدارا ان بزرگوں سے واقعی اگر فیض پانا ہے نا تو ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنیے. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا. آپ کی زندگی میں یہ معمول تھا کہ جب بیٹھتے تھے تو آپ قبلہ رو ہو جاتے, زیادہ سے زیادہ قبلہ رو بیٹھنے کی کوشش کرتے. اولیاء کرام کے نقش قدم پر پریکٹیکلی چلنا امیر اہل سنت سے کوئی سیکھے. یہ جو تخت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کوئی عام تخت نہیں ہے, مگر اس واقعے میں ایک اور خوبصورتی یوں داخل ہوتی ہے. اب جب مراقبے میں گئے اور نبی پاک علیہ السلام سے گویا روحانی کنیکشن ہوا اور آپ کے تمام شاگرد حیران ہیں کہ ماجرا کیا ہے. ایک بات تو رہ گئی, سید نظام الدین مقبول عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, سبحان اللہ, قطب عالم, شاہ عالم اور مقبول عالم, کیا بات ہے, سبحان اللہ. ان کے مزار پر اب ہم جا رہے ہیں اور ان کے مزار پر انوار پر بھی ایک بہت خوبصورت چیز موجود ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ مقبول عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر گویا ان کے سینے پر نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کے نشان والے مبارک پتھر موجود ہیں. سبحان اللہ. بتایا جاتا ہے یہی وہ جگہ تھی جہاں آپ آرام کر رہے تھے اور خواب میں کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. اور بڑی خوبصورت زیارت, اولیاء کرام کی عبادت کی جگہ یقیناً بڑی متبرک ہے, اور جب وہ جگہ شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت کی جگہ ہو تو کیا بات ہے. اور اسی مسجد میں دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان کو لگایا جاتا ہے اور یہاں بتایا جاتا ہے کہ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت کیا کرتے. اللہ تعالیٰ اس مبارک مقام کے صدقے ہمیں بھی عبادت کرنے والا بنا دے. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجا کا. یہ دیس تو اعلی حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے. یہ دیس تو اعلی حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے. شاہ عالم شاہ مینا, یہ دیس تو قطب الدین کا ہے. مختوم علی اور حاجی علی, یہ دیس تو تاج الدین کا ہے.